ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ الحمد لله الذي أرضع الأفلاك والأرضين من كان نبيا وآدم بين الماء والطين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم۔ معزز و محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، قرآن مجید فرقان حمید کی جن آیات بینات کی تلاوت کا ہم نے شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی ان آیات میں انسان کے عظمتوں کو بیان فرما رہا ہے۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان اور اس کا کرم ہے کہ اس خالق کائنات نے ہم کو آپ کو انسان بنایا، اور انسان بنانے کے ساتھ ساتھ اس رب قدیر نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے جس بات کو بیان فرمایا اسے بیان فرمانے سے پہلے 4 چیزوں کی قسم یاد فرمائی، یعنی کسی بات کو یوں ہی بیان کر دینا اور ہے، اور کسی بات کو قسم اٹھا کے بیان کرنا یہ الگ بات ہے۔ وقتاً فوقتاً ہم کو آپ کو بھی قسموں کی ضرورت پڑ جاتی ہے، مگر ہم کسی بات کو بیان کرنے سے پہلے جب قسم کھاتے ہیں تو اس قسم کھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری بات میں کوئی شک نہ کرے، یقین کے درجے میں پہنچانے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے۔ اور یہ ضرورت ہمیں کیوں پیش آتی ہے؟ اس لیے کہ ہم کبھی جھوٹ بولتے ہیں اور کبھی سچ بولتے ہیں۔ تو انسان چونکہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے، اس لیے اس بات کا جھوٹ سے بالا تر ثابت کرنے کے لیے ہمیں قسم کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا کلام، اس کی بات نہ کبھی جھوٹ ہو سکتی ہے، وہاں جھوٹ کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ وہ رب جس کی ہر بات سچی ہے، جب وہ کسی بات کو قسم کے ذریعے بیان فرمائے تو اس بات کی سچائی نقطۂ انتہا پہ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس بات کو بیان کرنے سے پہلے 1 نہیں 4 قسمیں بیان فرمائی۔ فرمایا والتین، مجھے قسم ہے انجیر کی، والزیتون، اور مجھے قسم ہے زیتون کی، وطور سینین، اور مجھے قسم ہے طور کے پہاڑ کی، وہذا البلد الامین،
اور مجھے قسم ہے بلد امین یعنی مکہ مکرمہ کی۔ 4 قسمیں بیان کر کے اللہ کیا فرما رہا ہے آگے؟ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے انسان کو بہترین صورت پہ پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی 18,000 مخلوقات شمار نہیں کر سکتے، ان تمام مخلوقات میں اگر کسی کی فضیلت کا خطبہ قرآن پڑھ رہا ہو تو اس انسان کی عظمتوں کا کیا کہنا۔ قرآن کہتا ہے لقد کرمنا بنی آدم، میں نے اپنی مخلوقات میں سب سے افضل ترین مخلوق اگر کسی کو بنایا ہے تو وہ حضرت انسان ہے، وہ حضرت آدم کی اولاد ہے۔ انسان کی افضلیت، انسان کی فضیلت قرآن بیان کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی صورت کی افضلیت اور صورت کی بہتری کہ ہماری شکل اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں سب سے بہتر بنائی ہے۔ ہمیں اللہ نے اتنا افضل بنایا ہے کہ آپ دیکھیں اللہ کی تقریباً انسان کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں نا، ان مخلوقات کو آپ دیکھیں تو یہ مخلوقات میں اور انسان میں یہ فرق اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ جو شکل اللہ نے انسان کو دی ہے وہ شکل کسی اور مخلوق کو نہیں عطا فرمائی۔ ہر مخلوق اپنا منہ کھانے پر ڈالتی ہے مگر یہ انسان اپنا منہ کھانے پر نہیں ڈالتا۔ اللہ نے اسے ہاتھ دیا ہے، کھانے کو ہمارے منہ کے قریب کر دیا ہے۔ فرمایا کھانا اگرچہ تیری اشد ضرورت ہے مگر پھر بھی میں تجھے کھانے کے سامنے بھی جھکنے نہیں دوں گا، کھانا تیرے منہ تک پہنچاؤں گا اور تجھے جھکنا صرف اپنے رب کی بارگاہ میں ہے۔ اللہ نے یہ فضیلت ہم کو عطا فرمائی۔ ہر مخلوق کو اللہ نے جھکا ہوا پیدا کیا ہے، صرف انسان ہی ہے اللہ نے جسے بالکل اسٹیٹ بنایا ہے۔ ساری مخلوقات کو آپ دیکھیں وہ جھکا ہوا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تجھے جھکنے والا نہیں بنایا، ہر جگہ تو سیدھا رہے گا، جھکنے کے لیے صرف ایک در ہے اور وہ تیرے خدا کا دربار ہے، اللہ کا دربار ہے، تجھے میں کہیں جھکنے نہیں دوں گا۔ ہر مخلوق، ہر چوپایا، ہر چرند جھکا ہوا ہوگا مگر انسان جھکا ہوا نہیں بنایا۔ جھکنے کی ایک ہی جگہ ہے اور وہ جگہ ہے مسجد۔ اللہ کی بارگاہ میں جھکو، اس کے دربار میں جھکو۔ مگر اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کو اتنا افضل قرار دیا، اشرف المخلوقات، انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا۔ اس کے باوجود قرآن مجید میں اللہ تعالی آگے ارشاد فرماتا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، انسان کو ہم نے افضل تو بنایا ہے مگر یہ انسان پھر نیچے گرنے لگا۔ ہم نے اٹھایا تھا، اللہ فرماتا میں نے تو اٹھایا ہے تجھے افضل بنایا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، مگر اس کے بعد تو گرنے لگا اور اتنا گرا کہ جتنا گرنے کی نچلی سطح ہوتی ہے نا تو اس سے زیادہ نیچے چلا گیا۔ مولا کتنا نیچے گرا؟ تو قرآن فرماتا ہے کہ اولئک کالانعام، اتنا گرا کہ تو جانوروں کی طرح ہو گیا، اتنا گرا۔ میں نے تجھے لقد کرمنا بنی آدم کا ٹائٹل دیا، ثم رددناہ اسفل سافلین، مگر تو گرتا چلا گیا۔ مولا کتنا گر گیا؟ فرمایا اولئک کالانعام، اتنا گرا کہ تو جانوروں کی طرح ہو گیا۔ آگے فرمایا بل ہم اضل، بلکہ جانور سے بدتر ہو گیا، اتنا نیچے گر گیا۔ میرے مولا میں جانور سے بدتر کیسے ہو گیا؟ جانور سے کیسے نیچے گر گیا؟ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے لقد کرمنا بنی آدم کا جو ٹائٹل ہم کو دیا ہے نا کہ تمام مخلوقات میں سب سے عزت والی مخلوق اگر کوئی ہے تو وہ حضرت انسان ہے۔ کون ہے سب سے افضل؟ بولیے، انسان ہے نا۔ اللہ کی مخلوقات میں جانور بھی ہیں، اللہ کی مخلوقات میں فرشتہ بھی ہے۔ فرشتہ نور سے افضل ترین مخلوق ہے، وہاں گناہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، گناہ کا تصور نہیں کیا جا سکتا، برائی کا فرشتہ سوچ بھی نہیں سکتا، کوئی گناہ اس سے سرزد نہیں ہو سکتا۔ پھر بھی فرمایا فرشتہ افضل نہیں ہے، افضل تو انسان ہے۔
سوال یہ ہے کہ جہاں فرشتہ گناہ ہی نہ کرے پھر بھی اللہ فرماتا ہے کہ اشرف المخلوقات کا ٹائٹل اللہ نے فرشتوں کو نہیں دیا، اشرف المخلوقات کا ٹائٹل اللہ نے انسان کو عطا فرمایا، لقد کرمنا بنی آدم فرمایا۔ وجہ کیا ہے؟ تو یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی پیدا کیا، جانوروں کو بھی پیدا کیا اور انسان کو بھی پیدا کیا، مگر اس میں ڈیفرنس کیا رکھا؟ جو فرشتہ اللہ کی مخلوق ہے نا، اللہ نے فرشتوں کو عقل عطا فرمائی، نفس نہیں دیا۔ ان کے پاس عقل ہے، نفس نہیں ہے۔ فرشتوں کو نفس دیا، عقل نہیں دی۔ توجہ کیجئے گا، فرشتوں کو عقل ہے، نفس نہیں۔ جانور کو نفس ہے، عقل نہیں، اور انسان کو عقل بھی دی اور نفس بھی دیا۔ انسان کو اللہ نے عقل بھی عطا فرمائی اور نفس بھی عطا فرمایا۔ میری دل کی خواہشیں انگڑائیاں لیتی ہیں، یہ بھی کرنا، یہ بھی کرنا، یہ بھی کرنا، یہ نفس ہے۔ مجھے یہ کرنا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، مجھے وہ کرنا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ نفس ہے۔ مگر ٹھیک کیا ہے اور غیر مناسب کیا ہے، اس کو سمجھنا عقل کا کام ہے، اس کو سمجھنا عقل کا کام ہے۔ فرشتہ جب نفس رکھتا ہی نہیں ہے تو گناہ کیسا کرے گا؟ خواہشات نہیں ہے تو گناہ کیسے کرے گا؟ خواہشات نہیں ہے تو گناہ کیسے کرے گا؟ وہاں گناہ نہیں ہے کیونکہ وہاں نفس نہیں ہے۔ جانور حرام و حلال نہیں دیکھتا، وہ دیکھتا ہرا چارہ ہے، اب کس کا ہے اسے مطلب نہیں ہے، وہ کھانا جانتا ہے۔ گیہوں کا بورا رکھا ہوا ہے، حلال ہے کہ حرام ہے اسے مطلب نہیں ہے، اسے کھانے سے مطلب ہے، خواہش ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر اس کے اندر مردانہ شہوت غلبہ کرنے لگے، شہوت انگڑائی لینے لگے، تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ مادہ کون ہے، اس کی بہن ہے، اس کی پھوپھی ہے، اس کی خالہ ہے یا اس کی ماں ہے۔ خواہش نے جنم لیا اور نفسانی خواہشات انگڑائی لینے لگی، وہ اپنے نفس کی خواہش پوری کرنے کے لیے نکاح کا انتظار نہیں کرتا۔ شادی ہوتی ہے جانوروں میں؟ نکاح ہوتا ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پابند نہیں ہے، عقل نہیں ہے۔ عقل نہیں ہے اس لیے پابند نہیں ہے۔ اب یہ انسان عقل بھی رکھتا ہے اور نفس بھی رکھتا ہے۔ فرمایا کہ اگر تو نے اپنے نفس کو عقل کی لگام ڈالی تو فرشتوں سے افضل ہے۔ اپنے خواہشات کو اگر اپنے عقل کی لگام ڈالی تو فرشتوں سے افضل، اور اگر تو نے اپنے عقل کو نفس کا غلام بنا دیا، عقل کو نفس کا غلام بنا دیا، تو پھر تو جانوروں سے بدتر۔ عقل کو نفس کا غلام بنا دیا۔ اب یہ جو باتیں نا، سب ہر بندہ اپنے اپنے دامن میں جھانک کے دیکھے، مجھے ہر بات کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کیا ہوں، من آنم کے من دانم، میں کیا ہوں وہ میں جانتا ہوں، آپ کیا ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ آپ کے عیبوں سے پردہ اٹھانا یہ میرا کام نہیں ہے، اور میرے عیبوں سے پردہ اٹھانا یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ ہر بندہ اپنے دامن میں جھانک کے دیکھے کہ میں نے اپنے نفس کو عقل کی لگام ڈالی ہے، یا پھر اپنے نفس کو عقل کا غلام بنایا ہے، یا پھر عقل کو نفس کا غلام بنا دیا ہے۔ اب اگر یہ انسان حرام و حلال میں تمیز نہ کرے تو پھر جانور میں اور ہم میں فرق کیا؟ جانور میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں۔ اب وہ یہ نہ دیکھے کہ کون سی عورت میرے لیے حلال ہے اور کون سی حرام ہے، یہ پرواہ نہ کرے، اور جہاں چاہے نفسانی خواہش پوری کر ڈالے، تو پھر جانور میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ہم نے اپنے عقل کو، عقل کی لگام نفس پر ڈالی کہ میرا من تو چاہتا ہے کہ حرام کروں، عقل کا تقاضا یہ ہے کہ نہ، عقل اسے برا جانتی ہے۔ فرمایا اگر تو گناہ سے بچتا رہا،
حلال دیکھا حرام چھوڑ دیا، جائز کو لیا ناجائز کو چھوڑ دیا، مکروہ تحریمی کو چھوڑ دیا، مباح کاموں کو لے لیا، تو فرمایا اگر یہ صورت ہے کہ نفس ابھار رہا ہے مگر تو نے عقل کو آگے رکھا، نفس کو پیچھے رکھا، جو جائز تھا وہ کرنے لگا، جو حلال تھا وہ کرنے لگا، حرام چھوڑتا چلا گیا، فرمایا اب تو فرشتوں سے بہتر ہو جائے گا۔ لیکن اگر تو نفس کا غلام بن کے حرام چیزوں کی پرواہ نہ کرے، حرام میں گرتا چلا گیا، جھوٹ میں گرتا چلا گیا، غیبت میں گرتا چلا گیا، تو فرمایا پھر تو جانور نہیں، جانور سے بدتر ہے، اس لیے کہ جانور غیبت نہیں کرتا۔ جانور کرتا ہے غیبت؟ جانور حرام و حلال میں تمیز نہیں کرتا۔ اگر انسان بھی حرام و حلال میں تمیز نہ کرے، اولئک کالانعام، جانور کی طرح ہے۔ فرمایا بل ہم ازل، بلکہ جانور سے بدتر ہے۔ مولا جانور سے بدتر کیسے ہو گیا؟ فرمایا جانور کی طرح تو سمجھ میں آتا ہے کہ جانور بھی حرام اور حلال نہیں دیکھتا، جہاں سمجھ میں آ جاتا ہے گرتا ہے۔ اگر انسان بھی وہی کرنے لگے تو پھر دونوں میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے۔ اب اگر تو جانور نہ کرنے والے کام بھی تو کرنے لگ جائے تو پھر تو جانور سے بھی بدتر ہو گیا، کیونکہ جانور کبھی غیبت نہیں کرتا، جانور کبھی جھوٹ نہیں بولتا، جانور کبھی تہمت نہیں لگاتا، جانور کبھی غیبت اور چغلی نہیں کرتا، جانور کبھی غیبت اور چغلی نہیں کرتا۔ اب اگر تو انسان ہو کر غیبت کرنے لگے تو فرمایا پھر جانور سے بھی بدتر ہو گیا ہے، تو جانور سے بھی بدتر ہو گیا ہے۔ جانور نفسانی خواہشات مٹانے میں اصول کا پابند نہیں ہے، تو اصول کا پابند ہے۔ اب اگر تو اصول کو توڑ کر جانور کی طرح ہو گیا تو فرمایا پھر تجھ میں اور جانور میں فرق کیا رہ گیا ہے؟ مگر تو کچھ کام وہ کرتا ہے جو جانور بھی نہیں کرتا۔ ہاں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو، ایک دوسرے کی برائی بیان نہ کیا کرو۔ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ نوچ نوچ کے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، یقیناً تمہیں یہ پسند نہیں آئے گا کہ میں اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب تجھے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا اچھا نہیں لگتا تو پھر اللہ سے ڈر اور کسی مومن کی غیبت نہ کر۔ اللہ سے ڈرو، غیبت نہ کیا کرو۔ اب سوال یہ ہے کہ غیبت کہتے کسے ہیں؟ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غیبت سے لوگوں کو روکا نا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیبت کیا ہے؟ غیبت کسے کہتے ہیں؟ تو فرمایا غیبت وہ جو کسی مسلمان کے پیٹھ کے پیچھے اس کی برائی بیان کی جائے، کسی مومن کے پیٹھ کے پیچھے اس کی برائی بیان کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ نا یار بولیے ذرا، غیبت کہتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ جس کی برائی بیان کی جا رہی ہے اگر وہ باتیں اس میں ہیں تب بھی غیبت ہے؟ ذہن حاضر ہے آپ کا؟ یا رسول اللہ کسی کی برائی مسلمان کے پیٹھ کے پیچھے بیان کرنا، وہ نہ ہو اور بیان کر دینا، یہ غیبت ہے۔ لیکن جو بات بیان ہو رہی ہے وہ بات اس کی ذات میں ہے، کیا اب بھی غیبت ہے؟ حضور نے فرمایا یہی تو غیبت ہے۔ جو بات اس میں ہے نہیں اگر تو وہ بیان کرے یہ غیبت نہیں، یہ تہمت ہے۔ سمجھو، سمجھ رہے ہیں آپ؟ جاوید بھائی جھوٹ بولتا ہے، میں اس کے پیٹھ کے پیچھے کہوں کہ جاوید جھوٹا آدمی ہے اور یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ کیا ہوا؟ اب یہ جھوٹ بولتے نہیں، حضور سے سوال یہی ہوا یا رسول اللہ وہ بندہ تو جھوٹ بولتا ہی ہے، اب اگر اس کو بغیر پیچھے میں نے اسے جھوٹا کہا تو فرمایا یہی تو غیبت ہے۔ فرمایا اگر وہ جھوٹا نہیں ہے اور پھر تم اسے جھوٹ یہ منسوب کرو اس کی طرف تو یہ غیبت نہیں ہے، یہ تہمت ہے۔ یہ کیا ہے؟ اور غیبت زنا سے بدتر ہے اور بہتان غیبت سے بدتر ہے۔ غیبت زنا سے بدتر۔ زنا کرنا ہلکا ہے، مسلمان کی غیبت کرنا
اس سے بڑا گناہ، اور بہتان غیبت سے بڑا گناہ ہے۔ الزام لگانا اس میں نہ ہو اور وہ بات بیان کرنا، کہا یہ تو تہمت ہے، اور یہ تہمت ایسی تہمت ہے کہ اگر کسی مسلمان میں وہ باتیں نہ پائی جائیں اور آپ اس کو بیان کرنے لگو، اللہ تعالیٰ جہنم کی ایسی وادی میں داخل فرمائے گا جہاں جہنمیوں کا پیپ نکل نکل کے جمع ہوگا، اس کے اندر تہمت لگانے والے کو ڈبو دے گا۔ یہ ہے تہمت، یہ کیا ہے؟ تہمت ہے۔ اور یاد رکھیے گا غیبت اور تہمت میں ڈیفرنس ہے۔ وہ ڈیفرنس یہ ہے کہ غیبت صرف مسلمان کی ہوگی، وہ حرام ہے۔ غیبت صرف مسلمان کی، اس کے پیٹھ پیچھے وہ بات بیان کرنا جو اس کے اندر ہے، مگر اس کی غیر موجودگی میں بیان کرنا، یہ کیا ہے؟ اونچی بولے، یہ غیبت ہے۔ کیا ہے؟ یہ غیبت ہے۔ اور یہ حرام کب ہے؟ جس کی برائی ہو رہی ہے وہ مومن ہو۔ کافر کی غیبت کرنے پر گناہ نہیں ہے۔ مسئلہ سمجھیں آپ، کافر کی غیبت کی آپ نے، مثلا وہابی کا رد میں نے کیا، اشرف علی تھانوی ایسا ہے، رشید احمد گنگوئی ایسا ہے، قاسم نانوتوی ایسا ہے، خلیل احمد امبیٹوی بھی ایسا ہے، وہ مرتد ہے، تو اس کی غیبت مسجد میں بیٹھ کے میں کروں گا، یہ غیبت نہیں ہے، اس پر گناہ نہیں ہے۔ اس کے پیٹھ پیچھے تو ہو رہی ہے بات، مگر یہ گناہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو غیبت کا حرام ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ غیبت اس کی ہو جو مومن ہو، تب یہ حرام ہے۔ کافر کی پیٹھ پیچھے برائی کرو تو حرام، لیکن تہمت وہ گناہ ہے کہ کافر پر بھی تہمت حرام ہے۔ مسئلے کی نوعیت سمجھیں آپ، کافر پر بھی تہمت، بولو، کافر پر بھی قرآن کہتا ہے وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِي بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا۔ بہتانوں وہ اسمم مبینہ، سورہ نساء کی آیت ہے، اس کا شان نزول اٹھا کے دیکھیں آپ کہ بہتان، کھلا ہوا بہتان کس نے کس پر باندھا تھا۔ اس کا شان نزول آپ اگر قرآن کی تفسیر دیکھیں گے تو ایک مسلمان تھا، طعمہ نام تھا ان کا، انہوں نے ایک یہودی پر چوری کی تہمت لگا دی۔ یہودی مسلمان ہوتا ہے کافر؟ اونچی بولو، کافر۔ اس نے چوری کی نہیں تھی، مسلمان نے کہا اس نے چوری کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقدمہ آیا، اللہ نے قرآن کی آیت اتاری، فرمایا اگرچہ یہودی کیوں نہ ہو، جھوٹا الزام یہودی پر لگانا بھی حرام ہے۔ پتا چلا کہ غیبت کافر کی جائز ہے، مگر تہمت کافر پر بھی لگائی نہیں جا سکتی۔ اس کی ذات میں کوئی برائی ہو اور وہ ہو کافر، آپ اگر اس کے پیٹھ پیچھے بیان کریں تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے، بیان کر سکتے ہو، اشرف علی کو برا بول سکتے ہو، قاسم نانوتوی کو برا بول سکتے ہو، خلیل احمد امبیٹوی کی برائی کر سکتے ہو، کیونکہ یہ مرتد ہو چکے ہیں۔ لیکن اگر کسی کافر پر بھی بہتان لگایا تو قرآن کہتا ہے بہتانوں و اسمم مبینہ، فرمایا کافر پر بھی بہتان مسلمان کو لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے گا شریعت کے مسائل کو سمجھو یار، سمجھو۔ ہاں، کسی نے کہا تھا نا، فارسی کا مقولہ ہے، ایک من علم را 10 من عقل باشد۔ ایک من اگر علم میں نے حاصل کیا نا تو اس کو استعمال کرنے کے لیے 10 من عقل کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک من اگر علم حاصل کیا تو اسے صحیح نہج پر استعمال اگر کرنا ہو نا تو ایک من عقل ہو اور ایک من علم ہو تو میاں تجھے کون سے گڈھے میں لے جا کے ڈال دے گا ہوش ہی نہیں پڑے گا۔ ایک من علم اگر تجھے تیرے پاس آ گیا ہے تو اس کو صحیح نہج پر استعمال کرنے کے لیے 10 من عقل کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ فارسی کا مقولہ ہے، مگر حال یہ کہ عقل ہے، ایک من اگر علم ہے تو خالی 50 من کتنے کلو کا ہوتا ہے جی؟ 40 کلو کا، بعض جگہوں پر 20 کلو کا بھی ہوتا ہے، 20 کلو کا بھی من ہوتا ہے۔ علم ہے 1 من اور عقل ہو آدھا من، جبکہ 1 من علم کے لیے 10 من عقل چاہیے، اور یہاں ہے 1 من علم اور عقل ہے آدھا من، تو بیڑا غرق نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کہاں کا اینٹا کہاں کا روڑا،
اور بھانڈمتی نے کنبا جوڑا کہ یہاں سے وہ اٹھا لیا, وہاں سے وہ اٹھا لیا, وہاں سے عمارت بنا کھڑی کر دو, ایسا ہو گیا. ابے ایسا نہیں ہوا ہے. ذرا عقل کو بڑھا, اس حد عقل میں, اور اس میں اگر کمی کر دے گا تو یاد رکھو علم سے خالی کام نہیں چلتا, 10 من عقل کی ضرورت پڑتی ہے. تو یاد رکھیے گا حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں, سنیں کیا فرماتے ہیں, کہ اگر کوئی مسلمان آیا, اس کے منہ سے شراب کی بدبو آ رہی ہو, اس کے منہ سے شراب کی بدبو آ رہی ہو, آپ نے پکڑ کے اسے عدالت میں کھڑا کر دیا, جج صاحب اس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی ہے. امام غزالی فرماتے ہیں کہ قاضی حد شرع قائم نہیں کر سکتا, اسے سزا نہیں دے سکتا. کہ کیوں؟ منہ سے بدبو آنا شراب پینے کی دلیل نہیں ہے. منہ سے شراب کی بدبو آنا شراب پینے کی دلیل نہیں ہے. حد قائم نہیں کی جا سکتی, سزا نہیں دی جا سکتی. آپ پھر وجہ بیان فرما. ہو سکتا ہے کہ اس نے شراب سے کلی کی ہو سکتا ہے اس نے شراب پی نہیں, شراب سے کلی کی ہو, سزا کیسی؟ ہو سکتا ہے اس نے خود سے نہ پی ہو, کسی نے زبردستی پلا دی ہو, اس پر حد قائم نہیں کی جاتی. اب حد قائم کرنے کے لیے کیا صورت ہے؟ فرمایا یا تو وہ بندہ خود اقرار کرے کہ ہاں میں نے شراب پی ہے, اب سزا دی جائے گی, یا پھر 2 مسلمان مرد گواہ ہو کہ اس نے ہمارے سامنے شراب پی. 2 مسلمان عاقل بالغ عادل, بے نمازی کی گواہی قبول نہیں ہوگی, جمعہ چھوڑنے والے کی گواہی قبول نہیں ہوگی. یا حد ہے, میاں چاند کی گواہی داڑھی منڈے کی قبول نہیں ہوتی, تو کسی مسلمان کو سزا دینے کے لیے فاسق کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی, بے نمازی کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی, اور وہ بھی 2 گواہ عادل اور سکہ ہو, اور ایسے ہو جو اپنی آنکھ سے دیکھنے والے ہو, وہ نمازی ہو, سنتوں کے پابند ہو, حرام کام سے بچنے والے ہو, تب جا کر کے 2 آدمی کی گواہ ملے, تب اس پر سزا قائم کی جائے. بو آ رہی ہے شراب کی, اب قاضی صاحب بیٹھے, جج صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے دعویٰ کر دیا اس نے شراب پی ہے, کا ثبوت کیا ہے؟ کہ اس کی منہ سے بو سونگو. قاضی کہے گا نہیں بو آ رہی ہے مگر سزا نہیں. وجہ کیا ہے؟ اس سے پوچھا جائے گا تو نے پی ہے؟ اب اور وہ کہے کہ نہ میں نے شراب نہیں پی, تو قاضی صاحب کو رائٹ نہیں ہے کہ اس پر حد قائم کرے. ذرا آپ سوچیں تو, اسلام نے اتنا بہترین اصول ہم کو دیا ہے لوگوں کو تہمتوں سے بچانے کے لیے, اور ہم کسی فاسق کی خبر سن لیں, ہے نا. اور حدیث شریف میں کیا فرمایا حضور نے, کسی بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے بڑھا دے. سنی سنائی امام صاحب کے بارے میں مجھے آپ نے کہا کہ امام صاحب تو ایسا کرتے ہیں, اور میں نے اسے آگے بڑھا دیا. میں نے سنا ہے جاوید بھائی نے کہا امام صاحب ایسے ہیں, امام صاحب ایسے ہیں, امام صاحب ایسے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اس بندے کے جھوٹا ہونے میں شک مت کرو کہ سنی سنائی بات ہی کو آگے بڑھا رہا ہے, اور اس کا نام ہے حسد. کیا نام ہے؟ تہمت کب لگتی ہے؟ تہمت لگتی ہے حسد. یاد رکھو حضرت سیدنا ابو اسحاق ایک اللہ کے ولی ہیں, بڑے عظیم خطیب تھے, خطابت بہت اچھی تھی. مجمع لگا ہوا ہے اور آپ تقریر کر رہے ہیں, لوگ مچل مچل کے بیان سن رہے ہیں, نعرے لگ رہے ہیں. اسی محفل میں خراسان کے ایک عالم تھے, انہوں نے دیکھا کہ یار علم تو میرے پاس بھی ہے, بیان تو میں بھی کرتا ہوں, لیکن کیا بات ہے کہ یہ اس کی تقریر میں اتنا مجمع, اتنی اتنی نعرے بازی اور اتنے لذت اور ذوق کے ساتھ لوگ سن رہے ہیں. اب ادھر وہ سوچ رہے ہیں. حضرت ابو اسحاق علیہ الرحمہ نے اپنی تقریر کا موضوع موڑتے ہوئے فرمایا یہ جو قندیل جل رہی ہے نا, لالٹین بیان میں جل رہی تھی, فرمایا اس کے اندر تیل اور پانی کا مناظرہ ہو رہا ہے. تیل اور پانی کا مناظرہ ہو رہا ہے. پانی تیل سے کہہ رہا ہے
کہ میں تجھ سے افضل ہوں، میں تجھ سے بہتر ہوں، میں تجھ سے بہتر ہوں، اس لیے کہ میں تمام مخلوق کی ضرورت ہوں، کیونکہ پانی کے بغیر کوئی مخلوق زندہ رہ نہیں سکتی۔ میں تجھ سے افضل ہوں کہ تمام مخلوقات کی ضرورت میں ہوں، مگر پھر بھی تو میرے سر پہ اوپر ہے۔ تیل اور پانی ایک جگہ جمع کر دو، نیچے کون رہے گا، اوپر کون رہے گا؟ بولو، پانی نیچے رہے گا کہ تیل؟ اب وہ ایک جگہ جمع ہو گئے۔ پانی کہہ رہا ہے کہ میں اتنا عظیم ہوں کہ تمام مخلوق کی زندگی مجھ سے ہے، مگر پھر بھی تو میرے سر کے اوپر ہے۔ تو حضرت فرمانے لگے، تیل نے پانی کو جواب دیا کہ خالی میرا اوپر رہنا مت دیکھ، میرے اوپر غور کر۔ میں پہلے بویا گیا، مٹی میں دبایا گیا، پھر میں اگا، پھر مجھے کاٹا گیا، پھر مجھے چھانا گیا، پھر چکی میں پیسا گیا، تب جا کے میرا تیل نکلا، اور جب تیل نکلا تو میں خود کو جلاتا ہوں اور دوسروں کو روشنی دیتا ہوں، اس لیے تیرے سر پہ چڑھ کے بول رہا ہوں۔ توجہ ہے آپ کی؟ فرمایا اس لیے میں تجھ سے بہتر ہوں۔ اب جیسے ہی حضرت نے یہ بیان کیا، وہ خراسانی عالم اٹھ کے آئے، قدم پکڑ لیے، کہا حضور معاف کرنا، میں یہی سوچ رہا تھا کہ آپ بڑے کیوں میں چھوٹا کیوں، آپ بڑے کیوں میں چھوٹا کیوں۔ اب سمجھ میں آ گیا کہ بڑا بننے کے لیے پہلے گھسنا پڑتا ہے، رگڑے جانا پڑتا ہے، اور جب آپ اپنے آپ کو جلائیں گے اور لوگوں کو روشنی دیں گے، اللہ خود عزت عطا فرمائے گا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ عزت دینے والی ذات اللہ کی ہے، ذلیل کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ کسی پر تہمت لگا کر عزت حاصل کرو گے تو یاد رکھو، کسی کو نیچا دکھا کر عزت حاصل کرنا چاہو گے تو اللہ تمہیں اور نیچا کرے گا، اور وہ جسے چاہے گا عزتوں سے نواز دے گا۔ یاد رکھنا، کسی مسلمان پر حسد نہیں کرنا ہے، کسی مسلمان پہ حسد نہیں کرنا ہے۔ یقین جانے، اللہ نے فرمایا حسد کرنا کیا ہے؟ اللہ کی دی ہوئی نعمت پر جلنا ہے۔ حسد کرنا کیا ہے؟ اللہ نے آپ کو دولت دی، مجھے نہیں دی، اور میں حسد کر رہا ہوں، کھینچو کھینچو، کب نیچے آئے گا، کب نیچے آئے گا؟ ابے دولت کس نے دی؟ تو نے دی، تیرے ابا نے دی؟ اس دولت مند کو دولت تو اللہ نے دی ہے، تو کیا اس کی عطا پر تجھے جلن ہو رہی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر تو حسد کرے گا نا تو یہ حسد تیری نیکیوں کو ایسا خاک کر دے گا جیسے سوکھی لکڑی کو آگ جلا کے راکھ کر دیتی ہے، تیری بھلائیاں بھی پھر بھلائیاں نہیں رہے گی۔ تو یاد رکھے، اللہ فرماتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ فرمایا تجھے تو ہم نے اشرف المخلوقات بنایا تھا، مگر تو جانوروں کی طرح ہو گیا، بلکہ جانور سے بدتر ہو گیا ہے۔ وہ کام نہ کر جو جانور کرتے ہیں، اور وہ بھی کام نہ کر جو جانور بھی نہ کرے اور تو کرنے لگ جائے، تو تو جانور سے بدتر ہو جائے گا۔ تو یاد رکھیں، کوشش کریں، اللہ سے دعا کریں کہ مولا اگر ہمیں فرشتوں سے بہتر نہ بنائے تو کوئی بات نہیں، کم سے کم جانور سے بہتر تو بنا دے، کم سے کم جانور سے تو بہتر بنا دے۔ تو یاد رکھیے گا، سبحان اللہ کہہ دے، سبحان اللہ۔ محمود غزنوی جو ہیں بادشاہ، یہ بہت چہیتے تھے ان کے غلام۔ کیا نام ہے محمود غزنوی غلام کا؟ ہاں جی، کیا نام ہے؟ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ محمود بادشاہ ہے، ایاز وزیر نہیں ہے، غلام ہے، بازار سے خرید کے لایا گیا تھا، غلام ہے، مگر چہیتا اتنا تھا، اتنا چہیتا تھا کہ ہمیشہ بادشاہ کا سایہ بن کے رہتا تھا۔ بڑی نوازشیں ہوتی تھیں، مگر ہوتا ہے کہ وزراء ہیں، عمراء ہیں، وہ دیکھ دیکھ کے کہتے تھے یار اس کی حیثیت کیا ہے جو بادشاہ اتنی عزت دیتا ہے، اسے اتنی چاہت ہے، کہ کچھ تو کرنا چاہیے، کچھ تو کرنا چاہیے کہ بادشاہ کی نظر میں اس کا ویلو گر جائے، اس کا وقار گھٹ جائے، اس کی ذلت ہو جائے، بے عزتی ہو جائے۔ کیا کرنا چاہیے؟ تو ایک بندے نے سوچا ایک طریقہ ہے، یہ روزانہ جب شام کا وقت ہوتا ہے اور بادشاہ کا دربار ختم ہوتا ہے تو بادشاہ نے اسے ایک حجرہ دے رکھا ہے جہاں وہ سوتا ہے۔
کہ اس حجرے میں تالا لگا رہتا ہے اور رات کو جب جاتا ہے تو کبھی کسی کو اس حجرے میں آنے کی اجازت نہیں دیتا. تو کہا یہ ایک اچھا طریقہ ہے جو بادشاہ کی نظر میں اسے ذلیل کر سکتا ہے. اب آ کے بادشاہ کو اس حاسد نے کہا بادشاہ سلامت، آپ ایاز پر کتنا بھروسہ کرتے ہیں، کتنا چاہتے ہیں. عمرا اور آپ کے جو وزراء ہیں، وزیر ہیں، ان سے زیادہ اہمیت آپ اس کو دیتے ہو. اس کی حقیقت جانتے ہیں آپ؟ بادشاہ نے کہا کیا ہے اس کی حقیقت؟ تو کہا آپ کی عزت نہیں کرتا ہو، اصل اس کی نظر دنیا کے مال پر ہے. آپ کے خزانے سے اور آپ کی بارگاہ سے سونا چاندی اٹھا کر اس حجرے میں جمع کرتا ہے. آج تک اس کے حجرے میں کسی کو داخل نہیں ہونے دیا. اگر آپ اس کی حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں نا تو اس کے کمرے کی تلاشی لو، شاہی خزانے سے چرایا ہوا مال مل جائے گا. بادشاہ نے کہا اچھا، کہا اس پر تالا لگانے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو غلام ہے، اس میں کیا ایسی عظیم چیز ہے، کیا قیمتی شے ہے جو اسے تالا لگا کے رکھتا ہے. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے. ایاز کو بلایا، کہا تمہارے حجرے کی چابی کہاں ہے؟ تو کہا حضور یہ ہے. چابی لی اور ایک دربار میں سے کسی سے کہا کہ اس کا تالا کھولو اور تلاشی لو، جو ہے اس کو یہاں اٹھا کے لاؤ. اب اس نے تالا کھولا، گیا تو ایک اتنی بڑی پوٹلی تھی، اس نے اٹھا کے لا کے رکھا. حاسد جو تھا وہ کہنے لگا اس میں راز ہے، کھولو اس کو. ایاز کہنے لگا بادشاہ سلامت، غریب کا پردہ ہے، رہنے دیں، کیوں کھول رہے ہیں؟ کہا نہ اب تو شک ہو گیا. اور کہا نہ اب تو کھولنا پڑے گا. کہا بادشاہ سلامت رہنے دیں، پردے کی بات ہے، پردے میں رہنے دیں. کہا نہ اب تو کھولنا پڑے گا. کہا کھولو اس کو. جب کھولا ایک پرانا قمیص تھا جس پر 18 پیون لگے ہوئے تھے. ایک پرانی ٹوپی تھی جس کا اوپر کا چندیا غائب تھا. ایک ٹوٹی ہوئی چپل تھی، وہ تھا. کہا ایاز یہ کیا ہے؟ اس نے الزام لگایا تو سونا رکھا ہے، سونا چھپا کے رکھتا ہے. کہا اس میں پھٹے ہوئے کپڑے، ٹوٹی چپل، پرانی ٹوپی. تو کہا بادشاہ سلامت بات دراصل یہ ہے کہ جب تک مجھے آپ نے خریدا نہیں تھا نا تب میرا لباس یہ تھا، میری چپل یہ تھی، میرا ٹوپی یہ تھی. جب سے آپ نے خریدا ہے تو اتنے عالی شان لباس پہنتا ہوں، اتنا عالی شان امامہ باندھتا ہوں، اتنا عالی شان چپل پہننے کو مجھے ملتا ہے. مگر میں نے سوچا کہ کہیں میں اپنے ماضی کو فراموش کر کے تکبر کا شکار نہ ہو جاؤں، اس لیے روز رات کو جاتا ہوں، اپنے یہ کپڑے اتارتا ہوں اور یہ پہنتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں مولا میں کیا تھا، تو نے مجھے کیا بنا دیا ہے، مولا میں کہاں تھا، تو نے کہاں لا کے کھڑا کیا ہے. اور اپنے آپ سے کہتا ہوں ایاز اپنی حقیقت کو نہ بھولنا، یہ اللہ کا احسان ہے کہ تو نیچے گرا ہوا تھا، اللہ نے اٹھا کے تجھے بادشاہ کا عزیز بنا دیا ہے. کہا میں یہ اس لیے جا کے پہنتا ہوں تاکہ میں اپنی پرانی زندگی کو فراموش نہ کر سکوں اور تکبر کا شکار نہ ہو سکوں. بادشاہ کھڑا ہو گیا اور پہلی مرتبہ ایاز کو سینے سے لگایا اور لوگوں سے کہا لوگوں جو بات ایاز میں ہے وہ تم میں نہیں ہے. یہ ہے حسد کا نتیجہ. یہ کسی کی عزت بڑھ رہی ہے تو اس کو گھٹانا کیسا ہے، تو یہ تہمت رکھ دو، وہ تہمت رکھ دو، وہ تہمت رکھ دو، تاکہ ان کی نگاہ سے اسے گرا دیا جائے. یاد رکھے بندہ کسی کے گرائے گرتا نہیں ہے اور کسی کے اٹھائے اٹھتا نہیں ہے. اللہ رسول جسے چاہتے ہیں عزتیں عطا فرماتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ذلیل کر دیتے ہیں. نفسانی خواہش کے پیچھے نہ دوڑو ورنہ جانور ہو جاؤ گے، جانوروں سے بدتر ہو جاؤ گے. تیرا نفس یہ کہتا ہے کہ یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، نہ وہ کرنا جو اللہ نے حکم دیا، وہ کرو جو رسول اللہ نے حکم دیا، وہ کرو جو ہمارے بزرگوں نے حکم دیا ہے. تو یقین جانیں ولا تجسسوا، قرآن نے فرمایا، پہلے تو یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کثیرا من الظن، پھر بولی نہیں، ولا یغتب بعضکم بعضا سے پہلے والی آیت، ان بعض الظن یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم. فرمایا لوگو زیادہ گمان مت کیا کرو. اٹکل پچو ہوتا ہے نا، اٹکل پچو، ایسا کیا اس کا مطلب یوں ہوگا، اس کا مطلب یوں ہوگا، اس کا مطلب یوں ہوگا.
فرمایا ان بعد الظن اسم، یہ گمان گناہ ہے. وہ کر کیا رہا ہے تو نے خود ہی فیصلہ سنا دیا، اس کا مقصد تو پوچھ. وہاں بھی اسی کا شکار ہوئے. ایمانداری سے بولو، کسی ولی کے آستانے پر جا کے آپ سجدہ کرتے ہیں؟ اونچی بولو. زیادہ سے زیادہ ہم کیا کرتے ہیں؟ چوکھٹ کو چومتے ہیں. ہم جھکے تھے چومنے کے لیے اور دور سے گمان لگا سجدہ کر دیا. یہ ہے گمان. اسے کیا کہتے ہیں؟ شرک ہے. یہ مشرک لوگ ہیں. کہا کیوں؟ کہا خواجہ دانا پہ سجدے کرتے ہیں. کہا کیسے؟ تو آؤ میرے ساتھ. بلند دروازے پہ کھڑا رہے گا. امام صاحب پہنچے اور خواجہ دانا کی چوکھٹ کو چومنے کے لیے جھکے. انہوں نے دیا بوسا، اس نے کہا سجدہ. فرمایا زیادہ سوچا مت کر، بعض گمان گناہ ہے. اس سے پوچھ تو کہ تو جو جھکا تھا کیا کرنے جھکا تھا. وہ کہے کہ سجدہ کیا تب حکم لگا، وہ کہے سجدہ نہیں کیا میں نے تو بوسا دیا ہے، تب اس پر کوئی حکم نہیں لگے گا. تو یاد رکھیں ان بعد الظن اسم. فرمایا ولا تجسسوا، اور جستجو نہ کیا کر، کھڑکیاں میں جھانکا مت کر، روزن دانوں سے جھک جھک کے چھپ کے دیکھا مت کر کہ اندر امام صاحب کیا کر رہے ہیں. یہ تیرا کام نہیں ہے. جب اللہ نے پردہ رکھا ہے تو اوپن کیوں کر رہا ہے؟ اللہ ستار ہے. فرمایا دنیا میں مسلمان بھائیوں کے عیب تو چھپایا کر، اللہ قیامت میں تیرے عیبوں پر پردہ ڈالے گا، تجھ سے سب سے الگ کر کے تیرا حساب لے گا کہ جس عیب کو میں نے چھپایا ہے تو اسے اوپن کیوں کر رہا ہے. اور فرمایا پہلے تو گمان اچھا کیا کر، بدگمانی نہ کیا کر. بدگمانی کرنا ایمان والوں کا شیوا نہیں ہے. فرمایا آج جو عیب دنیا میں کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. تو حضور کی شان ہے کہ اگر غلطی ہو بھی تو چھپانا یہ ایمان کا شیوا ہے. مگر کچھ نہ ہو اور خود ہی گمان لگا کے بلڈنگ بنا دی، عمارت تعمیر کر دی، اسے کہتے ہیں ریت کا محل تعمیر کرنا. اسے کیا کہتے ہیں؟ خیالوں میں ریت کا محل بنا دیا، یہ محل بن گیا. ارے خیال ہے، وہ حقیقت نہیں ہے اور ہے بھی ریت کا. تو یاد رکھیے گا اللہ نے انسان کو سب سے افضل بنایا. افضل بن کے رہو. اگر نیچے اترو گے تو اسفل سافلین میں چلے جاؤ گے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عزتیں عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے. اپنے آپ کو غیبت سے بچائیں، جھوٹ سے بچائیں، تہمت سے بچائیں. اور یہ دیکھیں کہ یار اللہ تعالیٰ نے ہر بندہ اگر اپنے آپ پر غور کرے نا تو یقین جانے میرے اندر کیا برائی ہے وہ آپ نہیں جانتے، میں جانتا ہوں. اور مجھے کیا حق ہے کہ میں آپ کی برائیاں شمار کرنے لگ جاؤں، آپ کی غلطیوں کو ڈھونڈتا رہ جاؤں. اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے جیسے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقام کو سنبھال کر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.